وصلت کے آیا حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کا بغض فقہ حنفی سے اور فقہائے احناف رحمہم اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ حضرات چونکہ خود کو فقہ حنفی کا چیمپئن علم بردار سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فقہ حنفی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے سب سے بڑے دشمن یہی وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقہ ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی احکام شریعت، صفحہ نمبر 169 ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فقہ حنفی کی ایک عبارت نقل فرما کر جواب دیتے ہیں: زن و شوہر کا باہم ایک دوسرے کو حیات میں چھونا مطلقاً جائز ہے، حتیٰ کہ فرج و ذکر کو بنیت صالحہ موجب ثواب و اجر ہے، کما نص علیہ سیدنا الامام الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فقہ حنفی کی عبارت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے احکام شریعت صفحہ نمبر 169 پہ نقل کی۔ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کو چونکہ فقہ حنفی اور فقہائے احناف رحمہ اللہ علیہ اجمعین کے خلاف بغض کے اظہار کا موقع چاہیے تھا، انہوں نے یہ عبارت نقل کر کے فقہ حنفی اور فقہائے احناف رحمہ اللہ علیہ اجمعین کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیا۔ ان کی معتبر مستند کتاب چاہل مسئلہ صفحہ نمبر 38 ہے، مکتبہ صفدریہ میرے پاس۔ یہ وہابی دیوبندی فرقے کے امام سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی مصدقہ کتاب ہے، اور موصوف نے اس کتاب کے اوپر تقریض بھی لکھی ہے۔ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کا اصول ہے، جو کتاب کا مقرض ہے وہ کتاب کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر یہی عبارت احکام شریعت سے جو فقہ حنفی کی عبارت ہے نقل کر کے اس کے اوپر جس طرح لان تان کیا گیا اور مذاق اڑایا گیا اس عبارت کا، وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ عبارت نقل کر کے لکھتے ہیں: یہ نہ بیان کیا کہ اپنی اپنی شرم گاہوں کو خود علیحدہ طور پر مس کرنا ہے یا ایک دوسرے کی شرم گاہ کو مس کرنا ہے۔ یہ آپ انداز دیکھیں ذرا مذاق کا۔ مزید لکھتے ہیں: بہر صورت کس کتاب میں موجب ثواب و اجر لکھا ہے، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس معتبر کتاب میں یہ نص موجود ہے؟ علماء کرام تو زن و شوہر کو ایک دوسرے کی شرم گاہ پر نگاہ ڈالنے کو خلاف اولا و خلاف تہذیب فرماتے ہیں کہ اس سے بے حیائی پیدا ہونے کا خوف ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر 3 باتیں یہاں پر کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ کسی معتبر مستند کتاب فقہ حنفی کی کتاب میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اس کو خلاف تہذیب اور خلاف اولا قرار دیتے ہیں، اور تیسری بات یہ کی کہ اس سے بے حیائی پیدا ہونے کا خوف ہے۔ یہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی کتاب ہے، اور اس میں اس عبارت کے اوپر اعتراض کیا گیا، لان تان کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ تینوں باتیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں کی گئیں، بلکہ فقہ حنفی اور فقہائے احناف کے اوپر کی گئی ہیں۔ تو اب میں وہ حوالہ جات پیش کروں گا جن کتب کے اندر یہ عبارت موجود ہے، جس کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور پھر وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے اوپر لان تان کیا، فقہ حنفی اور فقہائے احناف رحمہ اللہ کے خلاف اس طرح کی گفتگو کی۔ سب سے پہلا حوالہ میرے پاس یہ فتاوی شامی حاشیہ ابن عابدین رد المختار علی الدر المختار، جلد نمبر 9 ہے اس کی، امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 605 کے اوپر یہی بات نقل فرماتے ہیں: وان ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی سالت ابا حنیفہ عن الرجل یمس فرج امراته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك باسا قال لا وارجو ان يعظم الاجر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس مرد کے بارے میں جو اپنی خاتون کی، اپنی عورت کی شرمگاہ کو چھوتا ہے، اور اس خاتون کے بارے میں سوال کیا جو اپنے مرد کی شرمگاہ کو چھوتی ہے، تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس کے اوپر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ وَأَرْجُو أَن يُعْظَمَ الْأَجْرُ، یہ صفحہ نمبر 605 کے اوپر فتاوی شامی جلد نمبر 9 ہے۔ اور اسی طرح فقہ حنفی کی معتبر مستند کتاب المحیط البرہانی فی فقہ النعمانی، جلد نمبر اس کی
8 है मेरे पास, इमाम बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। सफ़ा नंबर 26 के ऊपर, जिल्द 8 सफ़ा नंबर 26 पे वही बात जो इमाम शामी रहमहुल्लाह ने फतावा शामी में नकल फरमाई। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला फिल अमाली काला सअलतु अबा हनीफा रहमहुल्लाह ताला अनि रजुल यमुस्सु फरज इमरातिही व तमुस्सु हिया फरजहु लियतहर्रक अलैहा हल तरा बिदालिका बासन काला ला अर्जु अन युज़मल अज्रु। सफ़ा नंबर 26 अल मुहीतुल बुरहानी जिल्द नंबर 8। और इसी तरह दीगर फिक़ह हनफी की कुतुब जिनमें अल बहरुर रैक इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और इसी तरह अल मौसूअतुल फिक़हिया जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 124 पे यही बात काला ला वारजु अन युज़मल अजरू के अल्फाज हैं। और इसी तरह दुरर शरह गुरर के अंदर भी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 313 पे ये इबारत मौजूद है। और इसी तरह तबयीनुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ फ़िक़ह हनफी की किताब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 19 ये मेरे पास मौजूद है। इमाम फ़खरुद्दीन उस्मान बिन अली हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ भी लिखते हैं। और तो और फ़िक़ह हम्बली का भी यही मसाला है। ये मेरे पास मतालिब उल नुहा शरह फी शरह गायतिल मुंतहा फिल फ़िक़्हिल हम्बली जिल्द नंबर 5 है। इसमें सफ़ा नंबर 113 के ऊपर यही मसाला बयान किया गया। वाली कुल्ली वाहिदिन मिनज़ ज़ौजैन नज़रु जमी बदनिल आखरी वलुमसिही बिला करातिन हत्ता फर्जिहा। लिखते हैं कि ज़ौजैन में से हर एक दूसरे का तमाम बदन देख सकता है और छू सकता है बगैर कराहत के, यहाँ तक कि वो फर्ज ही क्यों ना हो। यानी एक दूसरे की शर्मगाह को देख भी सकते, छू भी सकते हैं बिला कराहत, बगैर किसी कराहत के। फ़िक़ह हम्बली मतालिब उल नुहा फी शरह गायतिल मुंतहा ये जिल्द नंबर 5 के अंदर यही मसाला बयान किया गया। ये फ़िक़ह हनफी फ़िक़ह हम्बली का मोतबर मुस्तनद हवाला जात हैं, जिनमें वही इबारत जो अहकाम शरीयत में सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह ने नकल की, जिसको उठाकर इन्होंने लान तान करना शुरू कर दिया और खिलाफ तहजीब, खिलाफ औला और बेहयाई पैदा करने का समान कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर लान तान नहीं कर रहे, बल्कि फ़िक़ह हनफी फ़िक़ह हम्बली फ़ुक़हाए अहनाफ फ़ुक़हाए हनाबिला के ऊपर लान तान कर रहे हैं और उन्हें बेहयाई का समान पैदा करने का कह रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह। ये है वहाबिया दयाबना इस्माइलिया का असल चेहरा, जो लिबादा तो फ़िक़ह हनफी का ओढ़ते हैं, लेकिन अंदर फ़ुक़हाए अहनाफ फ़िक़ह हनफी का बुग़्ज़ लिए हुए हैं। तो और इन्होंने अपने अकाबिर को भी माफ़ नहीं किया। इनके इस लान तान में इनके अकाबिरीन भी फंसते हैं। इन्होंने अपने अकाबिरीन की कुतुब का मुताला भी नहीं किया। जिल्द नंबर 8 आपके मसाइल और उनका हल वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े की किताब है। यूसुफ लुधियानवी इस किताब के लिखने वाले हैं। मकतबा लुधियानवी से ये किताब शाया हुई है। इसका सफ़ा नंबर 258 मियाँ बीवी का एक दूसरे के बदन को देखना जायज़ है, आपके मसाइल और उनका हल। और इसी तरह वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े की किताब अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 8 है। वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े के फ़कीह असर मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी सफ़ा नंबर 45 के ऊपर यही मसाला जब इनसे सवाल किया गया, जोश मोहब्बत में बीवी की शर्मगाह का बोसा लेना दुरुस्त है या नहीं, तो लिखते हैं हाथ लगाना जायज़ है, सफ़ा नंबर 45। और इसी तरह वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े के बहुत बड़े आलिम, इनके इमाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब लिखते हैं फतावा शेखुल इस्लाम सफ़ा नंबर 133 के ऊपर सवाल किया गया, क्या शोहर अपनी बीवी के और बीवी शोहर के तमाम आज़ा देख सकती है? जवाब, औरत के तमाम आज़ा ख़ावंद के लिए देखना जायज़ है, किसी हिस्सा जिस्म को उससे छुपाना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह मर्द का तमाम जिस्म बीवी को देखना जायज़ है, जिसमें बीवी को देखना जायज़ है। और इसी तरह मर्द का तमाम जिस्म बीवी को देखना जायज़ है। फतावा शेखुल इस्लाम सफ़ा नंबर 133। और इसी तरह वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े का फतावा नजमुल फतावा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 481 के ऊपर मुफ्ती नजमुल हसन वहाबी देवबंदी इस्माइली लिखता है
کہ امام احمد کے نزدیک شرمگاہ کا قبل از جماع بوسہ لینے کا جواز، اور امام صاحب سے امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق وہی روایت جو فقہ حنفی کی معتبر مستند کتب کے اندر آئی ہے، جو بیان کر چکا ہوں، حوالہ جات دے چکا ہوں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب سے امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق شرمگاہ کو چھونے پر ثواب کی امید، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل حرام قطعی یا ممنوع فعل نہیں، بلکہ اس میں اباحت اور بوقت ضرورت جواز ہے۔ یہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مختصر حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ نہیں بنایا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لعن طعن نہیں کیا، بلکہ فقہ حنفی پر لعن طعن کیا ہے، فقہ حنبلی پر لعن طعن کیا ہے، فقہ احناف کو لعن طعن کا نشانہ بنایا ہے، فقہاء حنابلہ کو لعن طعن کا نشانہ بنایا، اور تو اور ان کے اس لعن طعن کی چکی میں ان کے اکابر بھی پس جاتے ہیں۔ یہ ان کی منافقت ہے، یہ ان کے کام ہیں کہ لبادہ فقہ حنفی کا اور بغض دل کے اندر جو لیے بیٹھے ہیں وہ فقہ حنفی کی ہے، اوپر سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کے علم بردار ہیں، چیمپئن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جو دل کے اندر فقہ حنفی کا بغض چھپائے ہوئے ہیں اس کے اظہار کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔